السلام علیکم. تو آج ہم بات کریں گے اباؤٹ چیپٹر نمبر 9 گروتھ اینڈ ٹیکسز. ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے گروتھ اینڈ ٹیکسز کا. یہ میکرو اکنامکس سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور اس کی گریٹ سگنیفیکینس ہے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. نمبر 1 تو اسٹارٹ کرتے ہیں اکنامک گروتھ. وٹ از اکنامک گروتھ؟ اکنامک گروتھ مینس لانگ ٹرم انکریز ان پوٹینشیل آؤٹ پٹ آف اے کنٹری. مطلب آپ کی جو آؤٹ پٹ کے اندر انکریز ہوا ہے لانگ ٹرم کے اندر، اس کو ہم اکنامک گروتھ کہتے ہیں. اکنامک گروتھ کا انہوں نے کیا کہتے ہیں فارمولا دیا ہے، ریئل جی ڈی پی آف نیو ایئر مائنس پریویس ایئر اوور پریویس ایئر ملٹیپلائی بائی 100، جو ہر فارمولے کا ہوتا ہے. تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ دیکھیں، اکنامک گروتھ ہوگی تو ہائر لیونگ اسٹینڈرڈ ہوگا، کیونکہ زیادہ انکم ہوگی تو وچ لیڈ ٹو ہائر لیونگ اسٹینڈرڈ. ہائی امپلائمنٹس ہوں گی کہ زیادہ بزنسز ہوں گے. فسکل بینیفٹ، زیادہ ٹیکسز کلیکٹ ہوں گے اور گورنمنٹ کے آبجیکٹیوز میٹ ہوں گے. انٹرپرائز کانفیڈنس، بزنس مین کو کانفیڈنس آئے گا اور وہ انویسٹمنٹ کرے گا. اچھا، ہائر انویسٹمنٹ، اے ڈی بڑھے گی، ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھے گی تو اوبویس بات ہے انویسٹمنٹ بڑھے گی. سوشل ویلفیئر ہوگا اوبویسلی. ڈس ایڈوانٹیجز کے اندر دیکھیں انوائرمنٹل پرابلمس، کیونکہ جیسے بزنسز آئیں گے وہ ہماری ایئر کو، واٹر کو پلیوٹ کر سکتے ہیں. انیکویلٹی آف انکم ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اکنامک گروتھ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتی، انیکویلٹی ہو سکتی ہے آف انکم. انفلیشن ہو سکتی ہے کیونکہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ بیانڈ فل امپلائمنٹ لیول وی لیڈ ٹو ہائی پرائس لیولس. سوشل پرابلمس، کیونکہ دیکھیں نا، کیونکہ زیادہ ڈیمانڈ ہوگی تو لوگوں کو زیادہ کام کرنا پڑے گا. جب وہ زیادہ کام کریں گے تو وہ ڈسٹرب ہوں گے، ان کی لائف، ان کی فیملی، ہر چیز ڈسٹرب ہوگی. تو نیکسٹ ناؤ بزنس سائیکل. بزنس سائیکل بیسکلی ٹرینڈ لائن جو ہے نا، وہ ایک اسٹڈی گروتھ پاتھ فار دا اکانومی ہے. حالانکہ ریالٹی کے اندر اسے فالو نہیں کرتا. ریالٹی کے اندر پیریوڈک فلکچویشنز ہوتی ہیں جو کنسسٹ کرتی ہیں بوم، ریسیشن، ٹرف اینڈ ریکوری. اوکے، تو بیسکلی بوم وہ ہے کہ ہائیسٹ پوائنٹ، ریسیشن جب ہائیسٹ پوائنٹ سے نیچے کم ہوتی ہے، ڈکلائن آتا ہے، ٹرف جو لوویسٹ پوائنٹ ہے، ریکوری پھر اکنامک گروتھ کو ایک بوسٹ آتا ہے دے آفٹر. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ نا کیا لیول آف جی ڈی پی کیا ہوتی ہے ان 4 پوائنٹس کے دوران. وہ آبویس بات ہے کیونکہ جب بوم ہوگا تو لیول آف جی ڈی پی ہائی ہوگی، ریسیشن کے دوران ڈکریز کرے گی، ٹرف کے دوران بالکل لو ہوگی اور ریکوری کے دوران انکریز کرے گی. تو یہ ساری ایک وائس ورسا. اوکے، دین انڈیکیٹرس کیا ہیں؟ دیکھو، لیڈنگ جو ہے نا وہ فوکاسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ نیکسٹ لیڈنگ اکنامک انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ ہاں یار ان کمنگ منتھس کے اندر کیا اپارچونیٹیز ہیں. تو ان کی جیسے کہ اگر مینوفیکچررز نیو آرڈرز بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں اسکوپ ہے، اس میں سین ہے. نمبر 2 کوانسیڈنٹ اکنامک انڈیکیٹرس، یہ کہ اب پریزنٹ مومنٹ کے اندر کیا انڈیکیٹرس ہیں، مطلب کہ اب کیا امپلائمنٹ لیول ہے، اب کیا انکمس ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. لیگنگ جو پریویس رہ چکی ہیں، جو آپ کو ایوریج بتاتی ہیں، جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ان کمپیریزن. نیکسٹ، اچھا، فسکل پالیسیز اور ٹولز کے بارے میں ہم پڑھیں گے. فسکل پالیسی کیا ہے؟ گورنمنٹ انڈرٹیک کرتی ہے ٹو اچیو میکرو اکنامک آبجیکٹیوز. تو اسے کیسے اچیو؟ بائی انفلوئنسنگ ایگریگیٹ ڈیمانڈ. ٹھیک ہے نا. تو ٹائپس، اب ایکسپینشری پالیسیز بھی وہ کر سکتے ہیں اور کانٹریکشری. ایکسپینشری مطلب کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو انہوں نے بڑھانا ہے، اسپینڈنگ کو بڑھانا ہے. تو وہ کیسے کریں گے؟ گورنمنٹ اسپینڈنگ انکریز کریں گے، ٹرانسفر پیمنٹس دیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیسے دیں گے، ٹیکسز کو کم کریں گے، سبسڈیز بڑھائیں گے. اور کانٹریکشری کے اندر اس کے اپوزٹ بالکل ڈیکریز ان ٹرانسفر پیمنٹ، ٹیکسز بڑھا دیں گے اور سبسڈیز کو ڈیکریز کر دیں گے. آبجیکٹیوز کی بات کر رہے ہیں. آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ آبجیکٹیوز جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں چیپٹر نمبر 6 کہ آپ کی اکنامک گروتھ ہو، امپلائمنٹ بڑھے، بیلنس آف پیمنٹ صحیح ہو، فسکل پالیسی ہو. لمیٹیشنس کیا ہیں؟ کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ. فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ اچھا ہاسپٹل پرووائڈ کرتی تھی تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. پرائیویٹ اگر فار ایگزامپل وہ اسکول یا کالج بنانا چاہتا ہے لیکن گورنمنٹ ہی کر رہی ہے تو پرائیویٹ ڈسکریج ہوتا ہے اس سے، کیونکہ پہلے ہی سے ہی مونوپلی ہے گورنمنٹ کی. ٹریڈ آف، کیونکہ آبجیکٹیوز کے اندر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ نا انفلیشن کم ہو. اگر انفلیشن کم کریں گے تو ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی. تو یہ کانفلکٹ ہوتے ہیں اب کے آبجیکٹیو. فور کاسٹنگ دیکھیں نا، کیونکہ تمام اکنامک گروتھ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جب تمام پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری پریڈکشن ہوتی ہے. تو پریڈکشن غلط بھی ہو سکتی ہے. ٹائم لیگ از ویری امپورٹنٹ. ٹائم لیگ ہمیں بتاتا ہے کہ بیسکلی کہ پالیسی بنانے میں اور اسے کرنے کے اندر، اسے امپلیمنٹ کرنے میں ٹائم ہوتا ہے. تو جس وجہ سے غلط ڈیسیجنس ہو سکتی ہیں. نیگیٹو ایفیکٹ، کیونکہ ٹیکسز اب بڑھا دیں گے تو obvious بات ہے جو انویسٹر ہوگا وہ ڈسکریج ہوگا. فنکشنز آف ٹیکسز کا فنکشن کیا ہے بیسکلی؟ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس کی فسکل ہے پڑے. فسکل بینیفٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکسز ملتے ہیں، گورنمنٹ ایلوکیٹ کر سکتی ہے بٹوین رچ اینڈ پور، کہ ایکویلٹی ہو. ریگولیشن کر سکتی ہے. ہاں، فار ایگزامپل
ایگزامپل وہ سبسڈیز دیتی ہے فار گڈ آبجیکٹس, مطلب وہ ایلوکیٹ کر سکتی ہے, ریگولیٹ انسینٹیوز دے سکتی ہے, جنہوں نے جیسے وہ گورنمنٹ آفیشیلس ہیں, آرمی آفیشیلس ہیں, انہیں انسینٹیوز دے سکتی ہے ڈیو ٹو دیئر سیکریفائسز. گڈ ٹیکس سسٹم کی گڈ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کہ وہ ایفیشینٹ ہو, ٹھیک ہے نا, نیگیٹو امپیکٹ کریٹ نہ, اکویٹیبل ہو, یہ نہ ہو کہ پوروں کو زیادہ کر دیں اور ریچر اکویٹیبل ہو, اور بینیفٹ پرنسپل یہ ان پہ ہو. اچھا جو زیادہ بینیفٹ لیتے ہیں گورنمنٹ کے ان سے انسینٹیو سے, انہیں پر زیادہ ٹیکسز ہونے چاہیے, تو وہ زیادہ اچھا جائے گا پوائنٹ. اچھا ٹائپس آف ٹیکسز, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, اور فلیٹ, پروگریسو اینڈ ریگریسو ٹیکسز ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس جو آپ کے اوپر لگتا ہے, انکم, آپ کی انکم ٹیکس, آپ کا ویلتھ ٹیکس, آپ کی انہیریٹنس ٹیکس. انڈائریکٹ ٹیکسز جو آپ جیسے اگر کوئی پروڈکٹ پیتے ہیں آپ, جیسے پیپسی لیتے ہیں تو اس پر انڈائریکٹ ٹیکس, آپ موبائل ریچارج کرواتے ہیں اس پر انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. تو یہ باتیں ہو گئی. نیکسٹ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. ڈائریکٹ ٹیکس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ اکویٹیبل ہے, دیکھیں نا, وہ اس طرح اکویٹیبل ہے کہ ریچ کے اوپر زیادہ اور پور کے اوپر کم, ٹھیک ہے. اچھا سرٹن ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ سرٹن ہے, یہ بس اتنا ہی ہے, اوکے. لو کاسٹ آف کلیکشن, ہاں اسے یہ ہے کہ اٹ از اکنامیکل وے ٹو ریز ریونیو, ٹھیک ہے. فلیکسیبل بھی ہے, کین کوئکلی ہاں بڑھا کر وہ فلیکسیبل کر سکتے ہیں. اچھا یہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں, وہ سیونگس کو ڈسکریج کرتے ہیں, کیونکہ دیکھو نا ٹیکسز بڑھتے جائیں گے تو لوگ سیونگ کیوں کریں گے, وہ کہیں گے ہماری ساری سیونگس تو اس میں لگ رہی ہیں. اچھا اسے لوگ ویٹ کر سکتے ہیں, فار کیسے ویٹ کر پاؤ, انڈرسٹیٹ, وہ انڈرسٹیٹ کریں, وہ اپنی پراپرٹی کو, اپنی انکم کو انڈرسٹیٹ کر سکتے ہیں. انپاپولر ہے, لوگ نہیں دینا چاہتے, وہ بیڈ فیل کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں یار ہم ایسے پیسے نہیں دے رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں, آبویس بات ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کے ایڈوانٹیج ہیں کہ وہ ڈیمانڈ آف گڈ کو, اگر ہم کوئی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے لوگ اسموکنگ کوئٹ کر دیں, تو وہ اسموکنگ کے اوپر زیادہ ٹیکسز کر دیں گے. اچھا ٹیکس نیٹ بڑھاتی ہے. اچھا پیپلس کو الاؤ کرتی ہے گریٹر چوائس. اور ہاں یہ ڈیفیکلٹ ٹو ایویٹ ہے, دیکھیں نا فار ایگزامپل ایسے ڈائریکٹ ٹیکس تو لوگ انڈرسٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر فار ایگزامپل لوگ پیپسی پینا تو نہیں چھوڑیں گے, اگر جنہیں اسموکنگ کی ایڈکشن ہے وہ اسموکنگ کرنا تو نہیں چھوڑیں گے, آبویس بات ہے. اچھا اس کی جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ انکریزز انیکویلٹی. دیکھو پہلے ریچ اینڈ پور کو ڈفرینشیٹ کر سکتے تھے, اب تو ریچ بھی وہی پیے گا. اس سے کاسٹ پش انفلیشن آتی ہے, کیونکہ پرائس آف گڈس انکریز کرتی ہیں. اچھا بلیک مارکیٹ کی طرف لوگ جا سکتے ہیں, یہ انسرٹن ہے, اور ہائی کاسٹ آف کلیکشن ہے اس کی. اچھا فلیٹ ٹیکس یہ ہے کہ پرسنٹیج آف ٹیکس ریمین ایز انکم گوز اپ. انکم بے شک جاتی ہے تو پرسنٹیج ٹیکسز سیم رہتے ہیں. پروگریسو یہ ہے کہ اگر انکم بڑھے گی تو ٹیکس بھی بڑھے گا, ٹھیک ہے, جیسے کہ سیلریز پر. ریگریسو ٹیکس وہ ہے کہ انکم بڑھے گی تو ٹیکس کم ہوگا, جیسے کہ سیلز ٹیکس. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ اس کے انہوں نے گراف پتہ ہے, اوکے. کیننس, پرنسپلس آف ٹیکسیشن کیا ہیں؟ 4 کیننس آف بائی ایڈم اسمتھ. کینن آف ایکویلٹی, وہ ایکول ہونا چاہیے, ریچ پر اس کے حساب سے اور پور کے اوپر اسی حساب سے. کینن آف سرٹینٹی, اچھا وہ انفارمڈ ہو, بیسکلی لوگوں کو پتہ ہو کہ ٹیکس کیا ہے, اس کی کلیکشن کا میتھڈ کیا ہے, پھر لوگ جائیں گے ہاں یار اس سے ہمارا فائدہ ہے. فار ایگزامپل ہم ٹیکسز دیں گے تو لوگ وہ ہمارے لیے اپارچونیٹیز کریٹ کرے گی, گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی, ہم یہ پتہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد کینن آف کنوینئنس, ایزیلی لوگ پے کر سکیں, یہ نہ ہو کہ پرابلم. کینن آف اکانومی, ٹیکس از اکنامیکل, ہاں اکنامیکل بھی ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ 100 روپے پہ بہت زیادہ ٹیکس, آپ ایسا ٹیکس پے کریں جو لوگ بھی ایزیلی دے سکیں. ادر کیننس یہ ہیں کہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے, سمپلسٹی, یہ جو ٹیکس پورا پرنسپل ہے یہ سمپل کر دیں. فلیکسیبل ہونا چاہیے, اسے چینجنگ نیڈس کے ساتھ اسے بڑھایا جائے اور کم کیا جائے. اچھا ڈائیورسیفائی کیا جائے اسے, اور کمپیٹیبلٹی شوڈ بی کمپیٹیبل وتھ سوشل اینڈ اکنامک آبجیکٹیوس, ٹھیک ہے نا. تو یہ سر چیپٹر نمبر 9 تھا, گروتھ اینڈ ٹیکسز کا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اس میں میں نے بہت اچھے انداز کے اندر اس پورے چیپٹر کو ہم نے کور کیا. تو سر کیپ سپورٹ.